محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کی آج 12ویں تاریخ ہے۔ ایک عشرہ گزر چکا ہے، 3 ہفتے سے بھی کم وقت بچا ہے رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کے شروع ہونے میں۔ 15 شعبان کی رات 2 دن کے بعد آنے والی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ خاص باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور عمومی طور پر شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی فکر کا پیغام دینا ہے۔ عمومی طور پر شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، اہمیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصی طور پہ رمضان کی تیاری کے لیے اس مہینے کا استعمال کرنا جو ثابت ہے، اس پر کچھ گفتگو پچھلے جمعے میں آئی تھی۔ اس میں 1-2 باتوں کا اضافہ کر کے میں خاص طور پہ 15 شعبان کی رات جو شب برات کہلاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اس مہینے میں عمومی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزہ رکھنے کا ثبوت ہے۔ زیادہ کثرت سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزہ رکھنے کا رہا ہے، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید شعبان اور رمضان کے مہینے کو روزے سے ملا دیں گے، اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک حدیث ہے جو شعب الایمان کی ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہوا، وجہ پوچھی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے۔ تم لوگ اس مہینے کے بارے میں بہت زیادہ غافل ہو، بہت غفلت برتتے ہو۔ یہ مہینہ ہے جس کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور وجہ اس طور پر بیان فرمائی کہ اللہ کے حضور میں اعمال پیش ہو رہے ہیں تو روزے کی حالت میں اعمال پیش ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جو مسند ابو یعلا کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ملک الموت کو ان لوگوں کے نام سپرد کرتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کرنی ہیں۔ گویا کہ یہ رسپانسبلٹی ہینڈ اوور کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے روح قبض کرنے والے فرشتے کو کہ اس سال میں جن جن لوگوں کی روحیں قبض ہونی ہیں ان کے یہ نام ہیں اور اس وقت میں ان کی روح قبض کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور میں جس وقت میرا نام پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بہرحال اس طرح کی متعدد روایات ہیں شعبان کے بارے میں، روزے کی اہمیت کے بارے میں، وجوہات کے بارے میں، ضعیف روایتیں بھی ہیں، حسن روایتیں بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے کی خاص فضیلت یقیناً ثابت ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، جو اللہ کی طرف سے خاص انعام امت مسلمہ کو عطا کیا جاتا ہے رمضان کے تحفے اور گفٹ کی شکل میں،
اس کا جو پریپریشن ہے، اس کی جو تیاری ہے، اس کے لیے اپنے کو پورے طور پہ تیار کر کے رمضان کو حاصل کرنا اور اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ شعبان کے مہینے کا صحیح استعمال کرو تاکہ رمضان کا صحیح استعمال ہو سکے۔ اگر یہاں پہ تم توجہ نہیں کر پائے تو رمضان آئے گا اور آنے کے بعد بہت تیزی سے گزر جائے گا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آیا اور کب گزرا، اور رمضان کی برکتیں صحیح طور پہ انسان سمیٹ نہیں پائے گا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی تیاری پہلے سے نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہو پاتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پاتا ہے۔ جب کسی چیز کی پکی تیاری ہوتی ہے تو اس کے آنے کے بعد پھر اس کا استعمال صحیح طور پر ممکن ہوتا ہے۔ اس شعبان کے مہینے کی ایک رات شب برات ہے، 15 شعبان کی رات، 15واں دن شروع ہونے سے پہلے والی رات، جو کہ پرسوں کی رات ہوگی، سنڈے کی نائٹ جو ہوگی وہ 15 شعبان کی رات ہوگی۔ اس کے بعد منڈے کا دن 15 شعبان کا ہوگا۔ آج 12 ہے، کل 13 ہوگی، پرسوں سنڈے کے دن 14 کی تاریخ ہوگی اور رات میں 15ویں شب ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو منڈے کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، وہ دن 15 شعبان کا ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا تصور ہے، کیا احادیث ہیں، کیا صحیح بات ہے اور کیا ہماری طرف سے اس میں ایڈ کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ عبادت کو پراپر طریقے پر صحیح برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں اور اس مہینے اور 15 شعبان کی رات کی برکتیں حاصل کی جائیں۔ ایک بات تو بنیادی یہ سمجھ لیجئے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت، اہمیت، اس کی عظمت، اس میں عبادت کرنے کی تاکید، حکم خاص، اس کا ثواب اور عظمت، یہ کئی ساری حدیثوں میں آیا ہوا ہے، ایک دو نہیں، دسیوں احادیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، لیکن تقریباً ساری روایات ضعیف ہیں۔ اس پر محدثین کا جو حکم ہے وہ ضعیف کا ہے، لیکن یہ بھی محدثین کا ہی فیصلہ ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بہت ساری ضعیف روایتیں مل جاتی ہیں تو ان میں تقویت پیدا ہو جاتی، الگ الگ سندوں سے، الگ الگ صحابہ سے، الگ الگ راویوں سے وہ حدیثیں آئی ہیں، لیکن اس میں راویوں کی وجہ سے ضعف پیدا ہو گیا ہے، وہ حدیث ضعیف بن گئی ہے، لیکن اتنی مختلف طریقوں سے وہ حدیث منقول ہے کہ ان سب کا مجموعہ، ان ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو اصل ثابت ہو جاتی ہے، جو اصل فضیلت ہے اس کا ثبوت مل جاتا ہے، اور اس بات کو تقریباً جمہور علماء نے مانا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے اس کے بارے میں مختلف احادیث کو جمع کرنے کے نتیجے میں فضیلت کا ثبوت ملتا ہے، یہاں تک کہ اہل حدیث علماء نے بھی اس کا اقرار کیا اور اس کو لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک بڑے سلفی عالم محدث گزرے ہیں جو سنن ترمذی کے شارح ہیں، اس کی شرح لکھنے والے ہیں، تحفۃ الاحوذی کے نام سے ایک بہت ضخیم اور بہت مفید سنن ترمذی کی شرح ہے، اس کے رائٹر، اس کے مصنف عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ تمام احادیث کے مجموعے کو جمع کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف دلیل بنتی ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ساری روایتوں کا مجموعہ ان کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے، کیونکہ اتنی مختلف احادیث کو جمع کرنے کے نتیجے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت ضرور ہے۔ اب ایک ایک روایت الگ الگ ہے، اس میں ایک ایک قضیہ ہے، ایک ایک مسئلہ ہے، ایک ایک الگ الگ بات ہے، ان کو الگ الگ تو ایتھرائز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں روایتیں ضعیف ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کی ایک خاص فضیلت ہے اور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ میں
کچھ باتیں شب برات کے حوالے سے جو احادیث کے اندر مشترک طور پر آئی ہوئی ہیں جس کو لیا جا سکتا ہے اور ہمارے علماء نے لیا بھی ہے، اس کو پیش کروں گا تاکہ اس کی روشنی میں ہم اس رات کو گزارنے کی فکر کریں۔ ایک بات، شب لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات جو کہلاتی ہے، اس کو شب برات کا بھی نام دیا گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اس رات کو شب برات کہنے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے 2 پوائنٹ لکھے ہیں۔ ایک، برات کا مطلب پہلے سمجھیے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا، آزادی حاصل کرنا، کسی سے نجات پا لینا، نکل جانا۔ تو اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی براءت اس رات میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سے برات مل جاتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل سے وہ محروم ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ ایک قسم یا 2 ٹائپ کی جو برات ہے، اس میں پہلی ٹائپ یہ ہے۔ دوسری برات کی جو قسم ہے، برات کی ٹائپ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو ذلت، خواری اور برے حالات سے نجات ملتی ہے، براءت ملتی ہے۔ اللہ کے باغیوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے اللہ کے دوستوں کو اللہ کی طرف سے ذلت اور پریشان حالی سے نجات دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے 2 عیدیں بنائی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، جو کہ دنوں کی ہیں، کیونکہ انسان رات میں سوتا ہے، دن میں جاگتا ہے، تو اللہ نے عید دنوں میں انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح 2 عیدیں فرشتوں کو عطا فرمائی ہیں، ایک عید ان کے لیے جو ہے وہ شب برات کی ہے، اور دوسری عید ان کے لیے شب قدر کی ہے۔ یہ 2 راتوں کی عیدیں اللہ نے فرشتوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ رات میں سوتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ان کی ایک رائے ہے، ان کا قول ہے، اس سلسلے میں کوئی صحیح احادیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ فرشتوں کی عید اس رات میں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اس رات کے سلسلے میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں، میں کچھ روایتوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے اس رات کے سلسلے میں، شب برات کی رات کے سلسلے میں، کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے خاص طور پہ مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے، خصوصی طور پہ اللہ کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، کہ آگے میں اس کا قصہ نقل کروں گا جس پر آگے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ پہلے اس کا وہ حصہ کوٹ کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے خاص کثرت سے مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس تعداد میں جو کہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر ہے۔ یغفر اللہ لعدد اکثر من شعر غنم کلب، قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب جو عرب کا تھا، وہ بہت زیادہ بکریوں کو پالنے والا مشہور تھا، ان کے ہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو اس سے تشبیہ دی گئی کثرت کو بتانے کے لیے، زیادتی کو بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں وہ بھی حدیث آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو خاص توجہ فرماتا ہے
اور اپنی ساری مخلوقات کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے سوائے دو لوگوں کے. دو لوگوں کو چھوڑ کر یا دو صفت والے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی مغفرت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. ایک شرک کرنے والا، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے پھر اس کی مغفرت تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ مغفرت کا امکان دوسروں کے لیے ہے. تو مشرک جو ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، اس کے لیے تو کوئی گنجائش پاسبلٹی نہیں ہے. دوسرا شخص، وہ ہمارے لیے توجہ کی بات ہے، جو حسد، کینہ، نفرت، عداوت اپنے سینوں میں رکھنے والا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوسرے کے لیے، کسی دوسرے انسان کے لیے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ سمجھنے کا ہے، وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت کا. کئی احادیث میں آیا ہے، صرف شعبان کی 15ویں رات کے لیے نہیں، دوشنبے کی رات میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے. اس میں بھی یہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو شخص سینے کے اندر کینہ رکھتا ہے، جو نفرتیں پالتا ہے دوسروں کے لیے، اللہ کی طرف سے اس کی طرف رحمت نہیں ہوتی ہے. غیبت کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، عداوت اور دشمنی رکھنا، دوسروں کے اوپر بہتان اور الزامات جھوٹے لگانا، دوسروں کے سلسلے میں چغلیاں کرنا، یہ وہ عادتیں ہیں انسانوں کی جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے. مغفرت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی حسد رکھنے والا ہوتا ہے، کینہ رکھنے والا ہوتا ہے، حقد، عداوت اپنے اندر رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اس کو آگے کے لیے چھوڑ دو، ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا معاملہ پینڈنگ ہے، دیکھا جائے گا. آگے اگر یہ توبہ تلہ کر لیتا ہے، ان نفرتوں کو دھو دیتا ہے، تو پھر ہماری طرف سے مغفرت ہوگی اور یہ مستحق بنے گا، ورنہ اس کے لیے معاملے کو ٹھہرا دو، روک دو، پینڈنگ میں ڈال دو. اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو سینوں میں نفرت رکھتا ہے. لہٰذا یہ جو ایک عمومی بیماری ہے، ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے سے کسی بات پر شکایت ہو جاتی ہے تو دل میں کدورت، نفرت، کینہ، کپٹ پیدا ہونے لگتا ہے اور ہم اس کو پالتے ہیں. میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو سمجھیے. نفرت یا کسی کے بارے میں کینہ دل میں آ جاتا ہے، لیکن انسان اس کو پالتا ہے، اس کو اپبرنگ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے، اس کو پانی پہنچاتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، تبھی تو پلتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ دل کا ایک بھیانک روگ اور بیماری اور ناسور بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان سے جو ریاکشن ہوتے ہیں، انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، اس میں پوری سوسائٹی کے پلر کو توڑ دیا جاتا ہے. پورا اسٹرکچر، جو سوشل اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ ہل جاتا ہے. پھر انسان اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، پھر انسان اپنے جسم سے تکلیف پہنچاتا ہے، پھر انسان اپنی سوچ کو اسی میں لگائے رکھتا ہے، اپنے کو بھی گھلاتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. تو اس بیماری سے نکلنا ضروری ہے. ہم سب کو اپنے دل میں جھانکنا ہے، اور اگر کسی کے بارے میں بھی دل میں نفرت ہے، کسی بھی مسئلے میں، تو ہمیں اس کو نکالنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان مظلوم ہے، ایک انسان پر ظلم ہوا ہے، ایک انسان پر زیادتی ہوئی ہے، اب دل میں وہ غم، درد اور اس کے بارے میں غصہ لیے ہوئے ہے، تو یہ وہ کینہ ہے جو منع کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے ایک آدمی کے اوپر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اس کا حق کوئی مار رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں غصہ ہے اس کے بارے میں، تو یہ وہ نفرت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمت سے محروم ہو جائے، کیونکہ یہ نیچرل ریئیکشن ہے، نیچرل ایموشن ہے، یہ فطری جذبہ ہے جو انسان کے اندر ہوگا. لیکن مسئلہ کب ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے، یا اپنی طرف سے سوچ کر، یا زندگی کے روٹین کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو جانے کی وجہ سے، بات چیت میں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ
قطع کلامی ہو جانے کی وجہ سے، بات چیت میں غصہ آ جانے کی وجہ سے دل میں نفرت بٹھا لینا اور اس نفرت کو پالتے رہنا، اس نفرت کو بڑھاتے رہنا، اس کے بارے میں غصہ پالتے رہنا، اور کسی ایک ایشو کو لے کر جس میں اس کی ہو سکتا ہے کچھ غلطی نہ رہی ہو یا غلطی ہو اور اس کے بعد وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، اس کی بنیاد پر دل کے اندر اس سے نفرت پالنا اور اس سے غصہ نکالنا اور اس کا نقصان کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محرومی یقینی بن جاتی ہے۔ اور اس رات میں جو شب برات کی رات ہوتی ہے، کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کرنے اور سمجھنے کی ہیں۔ ایک مسئلہ عبادت کا ہے، خاص طور پہ عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ جب خاص اللہ کی طرف سے مغفرت ہو رہی ہے، حدیث میں یہ بھی آیا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت کو طلب کر رہا ہے، میں اسے مغفرت دینے کو تیار ہوں، کون ہے جو رحمت مانگ رہا ہے، میں اسے رحمت دوں گا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ کون ہے جو رزق مانگ رہا ہے، میں اسے رزق دوں گا۔ اور سورہ دخان کے اندر جو ایک آیت آئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ایک رات جس میں مبارک رات قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس میں اللہ کی طرف سے اہم ترین حکمت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، حکیم معاملے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ شب قدر کے بارے میں ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، اور اس رات میں پورے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یقیناً شب قدر کی جو فضیلت راتوں میں ہے وہ کسی بھی رات کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوم النحر کی جو فضیلت ہے، عید الاضحیٰ کے دن کی، یا اس سے پہلے عرفات کے دن کی، خاص طور پہ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے، لیکن اور بھی راتیں ہیں جن کی فضیلت آئی ہیں، اور بھی دن ہیں جن کی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو شب قدر کی فضیلت سب سے بڑی ہے، بالکل قطعی صحیح احادیث سے قرآن کے اندر اس کے بارے میں مکمل ثبوت ہے۔ لیکن بہرحال شب برات کے سلسلے میں بھی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ میں نے مختلف احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے مغفرت کو مانگنا، رزق کو مانگنا، اللہ سے رحمت کو مانگنا، یہ سب نیک اعمال ہیں اور مفید ہیں ہمارے لیے، خاص ثواب اور اللہ کی طرف سے خاص مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن کوئی خاص قسم کی عبادت ہے، کوئی خاص قسم کی نماز ہے کیا 2 رکعتیں خاص نیت کے ساتھ اور اس میں خاص رکوع اور آیتوں اور بعض لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین وغیرہ پڑھنے کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ کوئی نماز؟ ایسی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اس رات میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں سورہ یاسین دہرائی جائے، سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھی جائے، رکوع اور سجدے میں یہ ذکر کیا جائے۔ وہ خاص کیفیت والی جو نماز بتائی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لہٰذا اس طریقے کے مطابق اہتمام کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کو سنت کے مطابق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عبادت وہ درست ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت کا طریقہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بھی مشہور ہے لوگوں میں کہ اگر شب برات کی رات میں نوافل کا اہتمام کیا جائے تو اگر سال بھر بھی نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے، فرض وغیرہ چھوٹے ہیں تو اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بالکل غلط تصور ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فرض نماز فرض ہے، نفل نماز نفل ہے۔ اگر کوئی فجر چھوڑ کے رات بھر تہجد پڑھتا رہے تو اللہ کی طرف سے کوئی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ فرض کو پہلے کرنا ہے، جو پریورٹی ہے، پہلی اصل ہے وہ فرض کو پورا کرنا ہے، فرض کے بعد پھر نفل کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد نفل کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس رات میں اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ سال بھر کوتاہی کرتے رہو، نمازیں چھوڑتے رہو، غفلت برتتے رہو، مسجدوں سے دور رہو اور اس رات میں عبادت کر کے ساری معافی لے لو، ایسا نہیں ہے۔
اللہ کی طرف سے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انسان کی پوری زندگی کو دیکھ کر ہوتے ہیں، اور پوری زندگی کا حساب اللہ رب العزت لینے والا ہے۔ ہاں کچھ کمی بیشی انسان سے نفل میں کسی طور پر فرض کو کامل اخلاص کے ساتھ ادا کرنے میں کمی بیشی ہوتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، خاص عبادتوں کے ذریعے سے جنت میں بلند مقامات دیتا ہے، زیادہ عبادت میں، نفلی عبادت میں محنت کرنے کی وجہ سے درجات اللہ کی طرف سے بلند کیے جاتے ہیں، جہنم سے نجات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے اصل فرض ہے اس میں کوتاہی ذرا بھی برداشت نہیں ہے، اور وہ کوتاہی بہت سنگین ہے۔ ایک اور مسئلہ اس رات میں قبرستان میں جانے کا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس پر بہت گفتگو بھی ہوتی ہے۔ 15ویں شب کو قبرستان میں جانا سنت ہے، مستحب ہے، ضروری ہے، کن کیفیتوں کے ساتھ کس طریقے پر جانا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات میں نماز کے بارے میں یا عبادتوں کے سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ عبادتیں جو نفلی ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں تنہائیوں میں کرنا افضل ہے۔ مسجدوں میں جمع ہو کے اجتماعی شکل میں نماز کا اہتمام یہ اصل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ویسا کرنا بدعت ہے، مسجد بھی عبادت کی جگہ ہے، اگر کوئی آ کے یہاں نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بدعت کر رہا ہے، لیکن خاص طور پہ جو تاکید ہے، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اور عمل ہے، وہ راتوں کی عبادت، نفلوں کی عبادت کو تنہائیوں میں گھروں میں کرنا ہے، تاکہ گھروں کے اندر نور پیدا ہو۔ نفلی عبادت کے لیے گھر کو اگر ہم سینٹر بنائیں گے تو پھر گھر کے اندر نور پیدا ہوگا، برکت پیدا ہوگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور پورے گھر کو اللہ کی سکینت ڈھانپ لے گی۔ اس لیے رات کی جو عبادت شب برات کی ہوتی ہے اس میں گھروں کو زندہ کرنا ہے، گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ سونے سے پہلے ہو سکے تو کچھ رکعتیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور پھر کچھ دیر آرام بھی کرنا ہے تاکہ تہجد میں انسان اٹھ سکے۔ تہجد میں اٹھنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام، تہجد کی نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام خاص طور پہ کرنا ہے، اور دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ نفلی عبادت کے سلسلے میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ عرض کر دی۔ قبرستان جانے کا جو مسئلہ، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، پہلے وہ میں روایت بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات میں سوتے سے اٹھے اور کمرے سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، ان کی بھی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کمرے میں۔ ان کو فکر ہو گئی، وہ جلدی سے بھاگی ہوئی کمرے سے نکلی کہ دیکھیں حضور کہاں چلے گئے۔ پیچھے پیچھے گئیں تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ عائشہ پیچھے سے آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے عائشہ؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے ذرا یہ خطرہ ہوا کہیں آپ آج میری باری کو چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عورت کے اندر جو سوکن کے سلسلے میں ڈر اور فکر ہوتی ہے اس کا اظہار تھا کہ مجھے تھوڑا سا یہ تشویش ہوئی کہیں آج رات میں آپ اٹھ کے کسی اور کے ہاں تو نہیں جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سوچتی ہو عائشہ کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ تمہارا حق ہے، تمہاری باری ہے، دوسرے کو کیسے دیا جائے گا؟ بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دعائیں پڑھیں اور ان قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور واپس آ کے لیٹ گئے۔ ایک روایت ملتی ہے جو شب برات 15 شعبان کی رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طور پر جانے کی ہے، لیکن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس طرح جاتے تھے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بھی کہا کہ تم جایا کرو؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور صحابہ کا ایسا بالکل عمل نہیں ہے کہ صحابہ مل کر یا اعلان کر کے یا اجتماعی شکل میں یا انفرادی شکلوں میں بھی قبرستان میں اس رات میں اہتمام کے ساتھ جاتے ہوں۔ دیکھیے اس رات میں انفرادی طور پر اکیلے کوئی قبرستان جا کے وہاں پہ ان قبروں کے لیے، قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، وہاں دعائیں کر رہا ہے تو وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی شکل میں، گروپ کی شکل میں، اور اس دن کی رات، اس رات کو اس رات کا ایک خاص عمل سمجھتے ہوئے قبرستان میں جانے کا اہتمام کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی جانا چاہے
اکیلے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں گئے آدھی رات کو جا کے وہاں دعا پڑھ کے واپس آ گئے، اس طرح کوئی جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہر شب برات کی سنت سمجھنا، ضروری سمجھنا، اجتماعی شکل میں، گروپ کی شکل میں وہاں جانے کا اہتمام کرنا، یہ بالکل غلط ہے اور اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس کے آگے جو وہاں پہ چراغ جلائے جائیں اور وہاں جا کے جو رقص و سرور کیا جائے اور وہاں جا کے گیدرنگ جمع کر کے الگ الگ قسم کے اعمال برتے جائیں اور اس کو ایک میلہ ٹھیلا بنا دیا جائے، ایک چراغاں کر کے عید کا سما بنا دیا جائے، یہ بات تو بالکل اسلام کی بنیادوں کے خلاف بن جاتی ہے اور اسلام کے جو اصول ہیں اس سے ٹکرانے لگتی ہے۔ قبر کی زیارت آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے، قبر کی زیارت اس قبر والے کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہے، قبر کی زیارت اپنی موت کو یاد کرنے اور اس کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ الا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، تم اس کی زیارت کیا کرو، میں حکم دیتا ہوں، الا فزوروها، کیونکہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں، لہٰذا وہاں جا کے ان قبر والوں کے لیے دعا کرنا، اپنی فکر پیدا کرنا، اپنی آخرت کو تیار کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ وہ مقصد ہے جو قبرستان میں جانے کے ذریعے سے ایک مومن کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور طریقے اختیار کرنا یا اس کے بعد رسم و رواج کے اندر اس طریقے کو کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے اور صحابہ کے عمل کے بالکل خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک آخری بات، جو 15 شعبان کی رات کے بعد اگلا دن آتا ہے، 15 شعبان کا دن، اس دن کے روزے کا بھی مسئلہ ہے۔ اس دن خاص طور پہ روزہ رکھنا تو احادیث سے ثابت نہیں ہے، صرف ایک روایت ہے جس کے اندر 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ سنت ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے علماء نے مختلف روایات اور پورے شعبان کے اندر روزہ رکھنے کے اہتمام کی وجہ سے اس بات کو کہا ہے کہ 15 شعبان میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس دن خاص طور پہ ایک سنت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 15 شعبان کا خاص طور پہ روزہ رکھا ہے، یا صحابہ کا یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کو ہی صرف پورے مہینے میں سے ایک دن 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہوں۔ بہتر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ایام بیس کے روزے رکھنے چاہیے۔ ایام بیس 3 دن ہوتے ہیں، 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 جو ہے وہ ایام بیس ہے۔ اس سلسلے میں بالکل صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ اس دن ان 3 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور بھی لوگوں کو تاکید کرتے تھے، جیسا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، سوموار اور جمعرات کے دن روزے کا ثبوت بالکل صحیح روایتوں سے ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ایام بیس کے روزوں کا بھی ثبوت ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ لہٰذا شعبان کی فضیلت کو لیتے ہوئے، کیونکہ عمومی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور ایام بیس کے روزہ رکھنے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ جو 3 دنوں کا ایام بیس کا رکھتا ہے روزہ، گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا۔ تو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہوگی کہ گویا پورے مہینے کے روزوں کا فضیلت اور ثواب انسان کو مل سکے گا۔ تو اس لیے جو 3 دن ہیں وہ کل سے شروع ہو رہے ہیں، کل 13 تاریخ ہے، پرسوں 14 ہے، اور اس کے بعد پھر پیر کے دن 15 تاریخ ہے۔ تو جس کو توفیق ملے وہ اہتمام کرے تاکہ اس رات کی بھی فضیلت روزے کی برکتوں کے بعد حاصل کی جا سکے، اور اس کے بعد بھی اس کی کیفیات کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے ہوئے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا ایک معمول ہماری طرف سے ہو جائے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، شعبان کی رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، سنت کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احکامات کے مطابق، صحابہ کے طریقے اور ائمہ اور اولیاء کے طریقے کے مطابق ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اور اس رات کو گزارنے کی توفیق، اور پورے شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری میں
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔